نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والمراد طلب المعونة في المهمات كلها او في اداء العبادات يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصل عليه. کل ہم نے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان مکلف ہے اور مکلف بنتا ہے قدرت ممکنہ کے ساتھ، بعض چیزوں میں وہ شرعاً میسرہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جب وہ مکلف ہے، مکلف ہونے سے کچھ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجبور محض نہیں ہے. تو اس آیت سے جبریہ پر اور قدریہ دونوں پر رد ہے. جبریہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور محض ہیں اور ہم اپنا کوئی فعل بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اللہ پاک فرماتے ہیں ایاک نعبد، اور ہماری طرف سے یہ بات ہو رہی ہے. یہ سورۃ مقول علی السنۃ العباد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی طرف سے فرمایا کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اپنے ہی اختیار سے کرتے ہیں. تو جبریہ پر رد ہوا. جب ہم کرتے ہیں ہمارا فعل ہو گیا، جب ہمارا فعل ہے تو مجبور محض کیسے ہوئے. اور قدریہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان خود اپنے افعال کا خالق ہے. تو اللہ پاک جل جلالہ عما نوال نے عباد کی طرف سے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم اپنی عبادت میں آپ کی مدد کو محتاج ہیں. تو گویا کہ ہم اپنی عبادت خود نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس کے خالق ہیں. واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہیں اور تمہارے عمل کو پیدا فرمایا ہے. تو قدریہ پر رد ہے کہ ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں اللہ کی توفیق اور مدد سے کریں گے، لہذا ہم خالق نہیں ہوئے. اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض بھی نہیں اور خالق بھی نہیں، البتہ افعال کا کاسب ہے. اب ہم آتے ہیں آج کے سبق کی طرف. سبق میں یہ ہے کہ نستعین یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور فعل متعدی ہے. اور فعل متعدی جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھار اس کا فاعل ذکر نہیں ہوتا. کیوں فاعل ذکر نہیں ہوتا؟ دو وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی وجہ سے. فعل متعدی کو فعل لازم کے مرتبہ میں اتارنے کی وجہ سے. فعل متعدی منزل بمنزلۃ اللازم، اور یہ کیوں کیا جاتا ہے
کہ اس کو فعل لازم کے مرتبے میں لیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے تاکہ مفعول کو کسی ایک چیز کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے، بلکہ سامع اور مخاطب اس کو جتنا وسیع کرنا چاہے تو وسیع کر سکے. اور یا مفعول ایک مخصوص چیز ہوتی ہے لیکن وہاں کوئی قرینہ اس مفعول پر دال ہوا کرتا ہے، اس لیے تخفیف کی وجہ سے مفعول کو حذف کیا جاتا ہے. پھر اس صورت میں اس کو بمنزلۃ اللازم نہیں اتارا جائے گا بلکہ وہ فعل متعدی ہی قرار دیا جائے گا. اب یہاں آتے ہیں کہ ہم جو نستعین کہتے ہیں، تجھی سے مدد مانگنے کس چیز میں، وہ مفعول کیا ہے؟ یعنی دوسرا مفعول جس کو نستعین ہم مطابق کریں. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ فعل متعدی بمنزل لازم لا رہے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو محذوف ہے وہ فی المہمات کلھا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فی المہمات کلھا، اور ہم خاص تجھی سے تمام امور میں مدد مانگتے ہیں. اب اگر کوئی چیز ہی یہاں لے آتے تو وہی چیز مخصوص ہو جاتی تھی، نہیں اس کو چھوڑ دیا تاکہ سامع عموم کے انداز میں جو چیز بھی لانا چاہے لا سکے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ فعل متعدی اپنے ہی جگہ پہ کڑا ہے، فعل لازم کے مرتبہ میں نہیں ہے، تخفیفاً حذف کیا گیا ہے، تو قرینہ یہاں ہے. ایاک نعبد میں عبادت قرینہ ہے، لہذا تخفیفاً وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فِي الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا ان کو حذف کیا. کیوں حذف کیا؟ ایاک نعبد قرینہ خود موجود ہے. والمراد طلب المعونة في المهمات كلها او في اداء العبادات، اور مراد مدد کا طلب کرنا ہے تمام مہمات میں، یا مدد کا طلب کرنا ہے عبادات کے ادا میں. اور عبادات کے ادا میں کیا ہے؟ پہلے قرینہ موجود ہے. مہمات کلھا میں کیا ہوگا؟ فعل متعدی منزل بمنزلۃ اللازم، اور دوسری حالت میں فعل متعدی اپنے ہی تعدیت پر قائم رہے گا. وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَكِنُ فِي الْفِعْلَيْنِ إِلَى آخِرِهِ. یہاں بھئی ہم پشتو میں بھی اردو میں بھی جب کسی کو تعظیم کے الفاظ سے بولتے ہیں تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ مفرد کو جمع کے الفاظ سے لاتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ میں سے کسی ایک کو یہ کہا تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاؤ، تو جاؤ، تو ایک آدمی کے لیے تو استعمال ہوتا ہے، لیکن میں نے ادب کا کیا، ایک آدمی کہا تم جاؤ. اب کہتے ہیں مزید آپ جائیں، تاسو لاڑ شائے کسیو دے، اور ما ادب الفاظ لگا استاد توائے کہ یہ تاسو بسبا رازائے کہ تاسو بسبا نہ رازائے، یہ تاسو کو پرون نوے راغلی دادی ورته ویلې شول کنه ته پرون نوې راغلی، تاسو راغلی، آپ کل نہیں آئے تھے، کل تو نہیں آیا تھا. جمع الفاظ جمع کے الفاظ اگر ایک آدمی کے لیے استعمال ہو جائے تو کیا ہے؟
ادب کے لیے ہوتا ہے. اب یہاں تو عبادت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے, تو عبادت اور مانگنے میں تو عاجزی جتنی زیادہ ہو اتنی زیادہ مفید ہوتی ہے. یہاں اظہار عظمت نہیں, اظہار ذلت ہے اپنی. اگر عظمت کا اظہار ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نسبت سے ہے, اپنی نسبت سے تو جتنی بھی عاجزی اختیار کی جائے تو اتنا ہی کمزوری کا لفظ استعمال کیا جائے. لیکن پھر بھی جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی نہیں ہے, یہ آدمی علیحدہ نہیں ہے, یہ آدمی نماز میں ہے. اگر نماز میں ہے تو دو ہیئتیں ہیں, نماز میں منفرد ہے تو قاری اپنے اور اپنے ان فرشتوں کو ساتھ ملا رہا ہے جو اس کے ساتھ حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. اگر وہ جماعت میں ہے تو پھر بھی نماز کی ہیئت ہے. پھر بھی تو اس وقت اگر امام ہے یا مقتدی ہے, امام پڑھتا ہے مقتدی تو پڑھتا نہیں, تو اس صورت میں امام اپنے آپ کو بھی اور جماعت میں جو ساتھی شریک ہے ان کو بھی شامل کر کے نعبد اور نستعین کہتا ہے. گویا کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہے. البتہ نماز کے باہر جو ہے وہ جدا ہے, اسی یہاں اول آیا ہے. یا یہ قاری نماز کے باہر ہے تو یہ جمع کا لفظ وہاں کیوں استعمال کرتا ہے؟ اپنے لیے بھی اور تمام موحدین کے لیے بھی, چاہے انسان ہوں, جنات ہوں یا فرشتے ہوں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جمع کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, اور ساتھیوں کو بھی شریک کر رہا ہے, تو یہ کہے ایاک اعبد و ایاک استعین, تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اسی کی درجے میں جو کتاب پڑھتے ہیں کتاب البیوع اور مجھے سے پڑھتے ہیں, اسی میں آپ نے اصل پڑھا ہے کہ تفریق الصفقہ قبل التمام ناجائز ہے. میں نے ایک چیز, دو چیزیں ایک سودا سے کسی سے خریدی, اب قبضہ نہیں کیا اور کہتا ہوں ایک واپس کرو ایک دے دو, یہ جائز ہے؟ نہیں. تو یہاں عبادت کو ایک ہی صفقہ اولیاء اللہ اور عباد الرحمان کی عبادت کے ساتھ اپنی عبادت کو جمع کرتا ہے اور پھر ان کو شریک کر کے اللہ کے سامنے صفقہ واحدہ کے طور پہ پیش کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی قبول یا ناقبول نہیں کیا, وہ کہ قبض نہیں کیا. تو جب وہ قبض کریں گے, اب عبادت ہی نہیں لیں گے, تو لینے کے بعد تو یہاں ہمارا صفقہ میں تفریق ہو سکتا ہے, لینے سے پہلے نہیں ہو سکتا. تو جب ہمارے بندوں کے لیے اللہ پاک نے ایک قانون بنایا کہ صفقہ سے پہلے تفریق نہ کرو, تو اللہ تعالی جل شانہ سے بھی انتہائی امیدیں ہیں کہ جب ہم نے ایک ہی صفقہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کیا تو کچھ کو کسی کے اعمال کو رد اور کسی کے اعمال کو قبول کر کے انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے, کیونکہ صفقہ ایک ہے تو یا تمام لیں گے یا تمام واپس کریں گے, اور اپنے دوستوں کی عبادت تو واپس نہیں کرتے. ہو سکتا ہے ہماری عبادت کی قبول کریں, یا ایسا کریں
آپ لوگ گندم لے رہے ہیں، گندم خریدتے ہیں، تو جب گندم میں اگر کوئی چیز ہو تھوڑی بہت میٹھی ہوتی ہے، تو کیا آپ نے ایسا کیا ہے کہ گندم خرید کر گھر میں صاف کر کے مٹی کو علیحدہ کر کے دکاندار کے پاس لے جاتے، اس مٹی کو واپس لے لو، تول کر لے لو، وہ لے گا؟ آپ نے بھی بھائی صفقہ میں وہ کچرا بھی خریدا ہے، اور کچرا اسی ریٹ سے خریدا ہے جو اصل گندم تھا. ہماری نسبت کے لحاظ سے عبادت کرنا یہ کچرا ہے. اب اپنے کچرے کو اولیاء اللہ کی خالص عبادت کے ساتھ ملاتے ہیں، اور ایک ہی صفقے کے طور پہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے امیدیں ہیں کہ جب وہ خالص چیز قبول کریں گے، ساتھ ساتھ ہمارا کچرا بھی اسی میں کی تول میں لے لے گا. اس وجہ سے یہ جمع کے الفاظ آئے. وہ ضمیر المستقل، اور ضمیر مستتر فی الفعلین، دونوں فعلوں میں، نعبد اور نستعین میں، للقاری ومن معه من الحفظہ، تنہا ہونے کی صورت میں، اور اگر جمع کے ساتھ ہے للقاری ومن معه من الحفظہ وحاضری صلاۃ الجماعہ، قاری کے لیے اور اس آدمی کے ساتھ حفاظت کی فرشتوں اور جماعت کی نماز میں حاضر لوگوں کے لیے. تو ان دونوں کو اکٹھا کیا، منفرد کو اور جماعت والوں کو، دونوں نماز کی حالت ہے. لہذا جاؤ او حاضری، او نہیں لایا، لیکن تیسرا جو آ رہا ہے وہ منفرد ہے، اس کو جدا لایا. او یا لہو، قاری کے لیے ہوگا، ولسائر الموحدین، اور تمام موحدین کے لیے بھی ہوگا. ادرج عبادتہ فی تضاعف عبادتہم، اس نے اپنی عبادت ان کی عبادتوں کے درمیان میں لایا. وخلط حاجتہ بحاجتہم، اور اپنی حاجت کو ان کی حاجتوں کے ساتھ مخلوط کیا. لعلہا تقبل برکتہا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عبادت ان کی عبادت کی برکتوں سے قبول ہو جائے. وتجاب الیہا، اور اس کی حاجت پوری ہو جائے. ولہذا شرعت الجماعہ، اور اسی مقصد کے لیے جماعت کو مشروع کیا گیا ہے کہ کسی ایک کی نماز قبول ہو جائے گی، پھر انہی کی برکتوں سے ساری جماعت کی نماز قبول ہو جائے گی. مولانا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین در اصل نعبد کا و نستعین کا تھا. یہ مفعول بھی تو مقدم لانا چاہیے تھا، پہلے کیوں لایا؟ تو 5 وجوہات بتاتے ہیں. وقدم المفعول للتعظیم، آپ لوگ جب اشتہارات چھاپتے ہیں تو جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اس کا نام سب سے آخر میں لاتے ہیں یا سب سے اول میں؟ اول میں، اس کی تعظیم کے لیے کہ لوگ سمجھے کو فلاں مولانا سے اب تشریف لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن کے نام کو پہلے اس لیے لایا. وقدم المفعول للتعظیم، اور مفعول کو تعظیم کے لیے مقدم لایا. والاہتمام بھی، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز اس لیے مقدم لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت معلوم ہو جائے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں بھائی جی میں آپ کو کئی چیزیں بتاتا ہوں
کئی چیزیں بتاتا ہوں. تو میں نے کہا کسی پابندی ضرور کرو، نماز کی پابندی کرو اور فلاں فلاں چیز کی. تو سب سے پہلے کوئی اسی چیز لائی، نماز، تاکہ اس کے دل میں اس کی اہمیت بیٹھ جائے. ایک ساتھی میرے پاس کلینک کے دوران آیا، اس نے نئی شادی کی تھی. تو جب اس نے شادی کی تو میرے پاس آیا کہ بھائی جی گڑبڑ ہے. وہ یہ ہے کہ مجھے صورت انزال کا مرض ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے شاہی پیلز، ہومیوپیتھک کیپسول تھے، وہ تجویز کیا. چند دن بعد آیا، اس نے کہا کہ ادویات میں نے دیکھا ہے کہ جو درمیان میں پرچہ ہوتا ہے بہت سے صفات گنے جاتے ہیں، لیکن پہلا اور آخری یہ صحیح ہوتا ہے، باقی جو چیزیں لکھی ہوتے وہ جھوٹ ہوتا ہے. لیکن شاہی پیل میں جو صفات لکھے تھے وہ سارے کے سارے صحیح نکلے. آپ لوگوں میں بھی بعض ایسے ساتھی ہیں جو نئے شادی شدہ ہیں، اور بعض اگرچہ پرانے ہیں لیکن بیچارے معذور ہیں. اس وجہ سے وہ بھی بتا دیا. البتہ اس کے ساتھ ڈامیا پلانٹ، جرمن میں جو جرمنی کا ہے ڈامیا پلانٹ ڈراپس ہے، یہ بھی آدمی لے لے تو 15-20 قطرے روزانہ 2-3 مرتبہ پانی کے ساتھ پیے تو یہ اعصاب کی کمزوری کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور قوت باہ کے لیے بھی. چلو جی متوجہ ہو جائے. تو کسی چیز کا محتم بشان بتانے کے لیے اس کو کا پہلے ذکر کرنا ہوتا ہے. ان لوگ اس کو محتم بشان بتانے کے لیے پہلے ذکر کرتے ہیں. لہذا وقدم المفعول للتعظیم والاہتمام به والدلالة على الحصر. اور آپ لوگوں نے سنا ہے التقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص، حصر پر دلالت کرنے کے لیے بھی مقدم کیا گیا. اس کی تائید بتا رہے ہیں، شاید کوئی نہ مانے حصر کے لیے. میں بتاتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حصر کے لیے لیا ہے. ولذلك قال ابن عباس رضی اللہ عنہما معناه، اس کا معنی ہے نعبدک ولا نعبد غیرک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر رہی ہم تو نہیں ہے، یا کا نعبد ہے، تیری عبادت کرتے ہیں بس. لیکن اسے صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ معنی جو لیتے ہیں یہ اسے لیتے ہیں کہ حصر ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے نعبدک ولا نعبد غیرک حصر کے لیے لیا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہم جو ہوتے ہیں، ہم پہلے آتے ہیں دنیا میں یا ہمارے والد پہلے آتے ہیں؟ والدین پہلے آتے ہیں. تو جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ وجود کے اعتبار سے میرے والد مجھ سے مقدم ہیں، تو جب یہاں ساتھی بیٹھے ہیں، گھر میں ہم بیٹھے ہیں اور میرے والدین بھی میرے پاس بیٹھے ہیں، اگرچہ وہ آج کل مرحوم مغفور ہیں دونوں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور میرے پاس بہن بھائی بھی بیٹھے ہوں اور میں ان کو بیان کرتا ہوں اور اب ان کا کے نام لیتا ہوں، تو میں کیا کہوں گا؟ اگر وجود حقیقی کے مطابق وجود ذکری لاؤں تو جناب والدین، صاحبین، میرے بھائیوں اور بہنوں، ایسا ہوگا کہ یا پہلے ایسا کروں گا جناب میرے بھائی اور بہنوں اور میرے والدین صاحبان.
کیا کہوں گا؟ پہلے کون لاؤں گا؟ والدین لاؤں گا. تو جب یہاں میں وجود حقیقی، وجود خارجی کے مطابق وجود ذکری کو مقدم کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تو ازل سے ہیں، اور میں اور میری عبادت کرنا یہ مخلوق ہے، یہ تو اب پیدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جیسا کہ وجود کے لحاظ سے مقدم، اسی طرح میرے کلمات میں اس کا ذکر بھی وجود کے اعتبار سے مقدم ہونا چاہیے. تو وقدم المفعول للتعظیم وغیرہ ذلك وتقدیم، وقدم المفعول لتقدیم ما ہوا، وتقدیم ما ہوا، اور مقدم کرنا اس چیز کا وہ مقدم فی الوجود. اور 5ویں نمبر پر کہ دیکھیں ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے میں خدمت کرتا ہوں، بادشاہ کو میں کہتا ہوں، ایک وزیر اعظم صدر کو کہتا ہوں میں خدمت کرتا ہوں آپ کی. تو اس میں خدمت کرتا ہوں آپ کی، وہ تھوڑی سی اس میں علو ہے. دیکھیں میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، اور پھر بھی آپ کی خدمت کرتا ہوں. اور اگر میں کہوں کہ بادشاہ جی، بادشاہ سلامت، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، تو پہلے بادشاہ کی بادشاہی کی طرف میری نظر جائے گی، پھر اس کو خادموں کی کمی ہوگی نہیں. پھر اگر میں خدمت کی بات کروں تو میں کہوں گا، دل میں آئے گا کہ اس کو خادموں کی کتنی ضرورت ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، اس کے پاس خدام بہت زیادہ ہیں، پھر بھی مجھے موقع دیا ہے، یہ تو بادشاہ کی کرم نوازی ہے. اسی طرح یہاں بھی ہے. اور میں کہوں نعبدو کا، میں عبادت کرتا ہوں تیری، تو میں عبادت کرتا ہوں. اب میری نظر پہلے کس چیز پر جائے گی؟ عبادت پر. تو یہاں میرے اندر بڑائی آئے گی، علو آئے گا. نہیں، اولا و بالذات آپ معبود پر نظر رکھیں، اس کے بعد عبادت. اوہ اتنے بڑے بادشاہ، اس کا اور میرا نسبت کیا ہے؟ ہاں یہ عبادت تو وسیلہ ہے، شاید اگر قبول ہو جائے تو تعلق بن سکتا ہے. تو یہاں میرے اندر عاجزی آئے گی. فرماتے ہیں وہ تنبیہ، اور 5ویں وجہ تقدیم یہ ہے کہ تنبیہ ہے اعلی ان، اس بات پر یکون نظرہ، یہ 2 دفعہ ان آیا ہے، یہ ایک ہے. ان یکون نظرہ کہ اس کا نظر ہو الی المعبود، معبود کی طرف، اول و بالذات پہلے اور ذات کے اعتبار سے، ومنہ الی العبادہ اور معبود سے عبادت کی طرف، لا من حیث انہا عبادت صدرت عنہ، اس حیثیت سے نہیں کہ یہ عبادت ہے جو اس بندے سے صادر ہوا ہے، بل من حیث انہا، بلکہ اس حیثیت سے دیکھے گا کہ انہا نسبت شریفت الیہ ووصلۃ بینہ وبین الحق، کہ یہ اللہ تعالی جل شانہ کی طرف ایک بہترین معزز نسبت ہے، اور اس بندے اور اللہ تعالی کے درمیان وسیلہ ہے. فإن العارف إنما يحق وصوله إذا استغرق فيه في ملاحظة جناب القدس وغاب عما هداه. پس بے شک عارف یقیناً یحق وصوله له،
اس کا وصول اور اس کا اللہ سے ملنا ثابت ہوتا ہے کب؟ اذا استغرق فیہ، جب وہ اللہ تعالی میں مستغرق ہو جائے، فی ملاحظت فی جناب القدس، پاک ذات کے ملاحظہ میں، پاک ذات کے ملاحظہ میں بالکل اپنے آپ کو مستغرق کر دے، وغاب عما عداہ، اور اللہ کے سوا باقی چیزوں سے وہ غائب ہو جائے اور پردہ کرے، حتی انہ لا یلاحظ نفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کا بھی ملاحظہ نہ کر سکے، ولا حال من احوالہا، اور اپنے احوال میں سے کسی حال کو بھی ملاحظہ نہ کر سکے، اور عبادت کے احوال میں سے کسی عبادت کی حالت بھی ملاحظہ نہ کر سکے، الا من حیث انہا ملاحظۃ له ومنتسبۃ الیہ، مگر اس حیثیت سے کہ یہ عبادت اور یہ حال اللہ تعالی جل شانہ کے ملاحظہ کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالی جل شانہ کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اس وجہ سے یہ عبادت کی ایک حالت اختیار کرتا ہوں، اور دراصل میرا مقصد تو اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ مطلب یہ کہ وہ مکمل توجہ اللہ تعالی جل شانہ کی طرف کرے گا، تب ہی آدمی وصول الی اللہ کرے گا، اور یہ جو احوال ان کے ہوتے ہیں، کبھی نماز میں، کبھی روزہ میں، کبھی حج میں، کبھی زکوٰۃ میں، کبھی ایک حالت کبھی دوسری حالت، یہ تو وسیلے ہیں اللہ کے وصول کے لیے، تو مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اگر مخلوق کی طرف متوجہ ہوگا تو وسیلہ سمجھ کر، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ولذالک، اور اس وجہ سے کہ پہلے نظر معبود پر ہو پھر عبادت پر، پہلے اپنے آپ پر، پہلے معبود پر ہو پھر اس کے بعد اپنے آپ پر یا اپنی عبادت پر۔ اس میں دو انبیاء کے ارشادات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں ڈر کر فرمایا کہ ابھی وہ ہمیں دیکھیں گے، لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں پہلے اللہ ہے، معنا بعد میں ہے، تو اپنے آپ کو بھی غائب رکھا، پردہ میں رکھا، پہلے کون لایا؟ اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو ذکر کیا، اس کے بعد رب کو ذکر کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کے جملہ سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ کا ایسا لحاظ رکھا گیا کہ اپنے آپ کو بھی پردے میں رکھا، یعنی بعد میں رکھا، وَلِذَلِكَ فُضِّلَ مَا حَكَى اللَّهُ عَنْ حَبِيبِهِ، اور اسی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے اس چیز کو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکایت کی ہے، حيث قال لا تحزن ان اللہ معنا، علامہ اس چیز پر حکا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکایت کی عن کلیم ہی، اپنے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے، حيث قال ان معي ربي سيهدين۔ میرے ذہن میں ایک توجیہ بھی آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان معي ربي یہ کہا، اگرچہ ان ربی معی کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے معی پہلے رکھا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ رکھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ تکلم کرتے تھے، مخاطب کون تھے؟ ابو بکر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یقین بہت ہی پختہ تھا۔ انہوں نے کہا بے شک اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، پہلے اللہ کو لایا، بعد میں اپنے آپ کو جمع کیا۔ تو
اللہ تعالیٰ جل شان کی کرم کی طرف ان کی نظر چلی گئی اور اس کرم کی وجہ سے اس کو امید ظاہر ہو گئی اور اطمینان حاصل ہوا کہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے ساتھ مخاطب ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ اپنے رب سے کہو قالوا ادع لنا ربک. ہاں باتوں میں ہر بات میں قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے کہیں. قالوا انہوں نے کہا ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے مانگ لے. تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل تھے اور وہ اتنے پختہ نہیں تھے. ہر وقت وہ کہتے کہ اپنے رب سے یہ کہو، اپنے رب سے یہ کہو. تو انہوں نے اس لیے اپنے کا جواب معی سے دے دیا کہ ٹھیک ہے میرے پاس میرے رب ہیں لہذا مجھے راستہ بھی دکھائیں گے. تو وہ بھی رب کو کی بجائے اس کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے درمیان وسیلہ ہیں لہذا آپ اپنے رب سے کہیں. تو انہوں نے وسیلہ کو ذکر کیا، اس کے بعد اپنے رب کو ذکر کیا ان لوگوں کو کی کمزوری کی وجہ سے. ان لوگوں کی، کیونکہ اگر پہلے رب بتاتے پھر بائی کہتے شاید وہ کمزور تھے، کہتے ہاں شاید اگر آپ کے پاس نہ ہو، اس لیے انہوں نے پہلے مائی کہا. واللہ عالم وعلمہ اتم و اکمل. اس یہ ذہن میں آتا ہے کہ مخاطبین بھی کا لحاظ شاید موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَكَرَّرَ الضَّمِيرَ لِلتَّنْصِيصِ. مولانا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَنَسْتَعِينُ کہنا چاہیے تھا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَنَسْتَعِينُ تاکہ تخفیف آ جاتا. لیکن کہتے ہیں دیکھیں اگر ایسا فرماتے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَنَسْتَعِينُ تو شاید کوئی کہتا کہ میں کسی اور کی عبادت کرتا ہوں، اور آپ کہتے خدا کے بندے کیوں کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ خود قرآن میں نماز میں تم پڑھتے ہو إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَنَسْتَعِينُ. تو وہ کہے کہ بھائی میں عبادت اللہ کی اور کسی اور کی اور مدد اللہ سے مانگتا ہوں، یا عبادت تو اللہ تعالیٰ جل کی کرتے ہوں، مدد کسی اور سے کہتا ہوں. وہاں تو یہ ہے کہ مجموعہ اگر ہو عبادت اور مدد صرف اللہ سے مانگو گے، اگر یہ مجموعہ نہ ہو تو غیر اللہ کے لیے بھی جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نستعین کے ساتھ جدا ایاک لایا کہ نہ مجموعہ کے لحاظ سے کسی سے مدد اور کسی کی عبادت کر سکتے ہو، یعنی زید کی نہ عبادت کر سکتے ہو اور نہ اسے مدد مانگ سکتے ہو. یہ دونوں نہیں لے سکتے، اور انفرادی لحاظ سے بھی نہیں کر سکتے کہ صرف عبادت زید کی کرتے ہیں نہیں کر سکتے، صرف مدد لے تو نہیں لے سکتے. بہرحال یہ تین صورتیں ہیں. ایک صورت میں صرف عبادت کرنا یا صرف مدد مانگنا یا دونوں کا مجموعہ. تو اگر إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَنَسْتَعِينُ کہا جاتا تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن ولو کے سوا کسی اور سے کی عبادت اور اس کے ساتھ ساتھ مدد لینا یہ جائز نہیں. ہاں اگر صرف عبادت کرتے ہو لیکن مدد نہیں مانگتے، یا صرف مدد مانگتے ہو لیکن عبادت نہیں کرتے تو شاید جائز ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدا جدا ایاک لایا کہ نہ عبادت کسی کی کر سکتے ہو نہ مدد کسی اور سے مانگ سکتے ہو. وَكَرَّرَ ضمیر علی تنصیص، تصریح کے لیے ضمیر کو مقرر لایا. کس چیز پر تصریح؟ علی انہ المستعان بہ لا غیر، اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں
جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے کوئی اور لا غیر کسی اور سے نہیں. وقدمت العبادت علی الاستعانہ، اور عبادت کو مدد پر مقدم کیا. پہلے تو یہ چاہیے تھا ایاک نستعین و ایاک نعبد، لیکن لیتوافق رؤوس الآی، تاکہ آیتوں کے آخری حصہ موافق ہو جائے، جس کو فاصلہ کہا جاتا ہے. دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، آخر سے پہلے یا مدہ. الرحمن الرحیم، آخر سے پہلے یا مدہ. مالک یوم الدین، آخر سے پہلے یا مدہ. اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی یہی ہے جس کو فاصلہ کہا جاتا ہے. وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ تَقْدِيمَ الْوَسِيلَةِ عَلَى طَلَبِ الْحَاجَةِ أَدْعَىٰ إِلَى الْإِجَابَةِ، اس سے یہ بھی معلوم کیا گیا ہے کہ وسیلہ کا مقدم کرنا حاجت کے طلب کرنے پر یہ زیادہ داعی ہے قبول کرنے کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ پہلے اپنی حاجت طلب نہ کرو، پہلے وسیلہ مانگو اور اللہ تعالی جل شانہ کے سامنے کسی وسیلہ کو پیش کریں. اب دیکھیں ہم نے عبادت کی ہے، وسیلہ کو پیش کرتے ہیں. پھر یا اللہ اگر میں نے آپ ہی کی عبادت صحیح طریقے سے کی ہے یا فلاں عبادت آپ ہی کے لیے کی ہے تو یا اللہ میری یہ حاجت پوری کرو. انشاءاللہ العزیز وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.